اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اور آج ہم پھر ایک اچھی بات کے ساتھ ماما نسا کے ساتھ، ماما نسا میرے ساتھ ہیں، ان سے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ تو وہ ابھی ہی مجھ سے ایک بات شیئر کر رہی تھی، میں نے کہا سب سے شیئر کرتے ہیں۔ تو کون وہ 3 چیزیں ہیں جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے، جو آپ بتا رہی تھیں ماما؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان بھی جنت سے نکالا گیا تھا۔ اپنی عبادت پہ غرور کرنا، حسد، کسی کی طرف سے دل میں حسد رکھنا، بدگمانی رکھنا کسی کی طرف سے۔ تو یہ ساری 3 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دین سے دور کر دیتی ہیں، اور ہماری کتنی بھی عبادت ہو وہ ہمارے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم کسی کی وجہ سے دل میں حسد رکھتے ہیں اور وہ غضب رکھتے ہیں تو وہ ہماری عبادتوں کو ایسا کھا جاتی ہے، دیمک کی طرح کھا جاتی ہے ہماری عبادت کو۔ اور تو بہتر یہ ہے کہ رمضانوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں، نہ کسی سے حسد کریں، نہ اپنی عبادت پہ غرور کریں، یہ کیا نام ہے، تاکہ ہم اللہ کے نزدیک ہو سکیں اور اپنے برائیوں کو دور کر کے جنت فردوس میں جگہ پانے کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ غرور اور اسی تکبر کو ختم کر دینا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو سکیں۔ جس نے رمضان پایا سمجھ لیں اس نے بہت کچھ پا لیا، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے بندہ رمضانوں میں۔ ماشاءاللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھی بات بتائی ہے۔ تو وہ جو 3 چیزیں ہیں وہ حسد ہوئی، تکبر ہوا اور کینہ ہوا، ہے نا؟ تو یہ 3 ایسی بیماری ہی کہیں گے، یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں۔ اور شیطان تو شروع سے ہی پیچھے، ازل سے لے کے آخر تک بندے کے پیچھے ہی لگا رہے گا نا، ہر برائی کی طرف راغب کرتا ہے، تو وہ ہر یہ برائی کو اچھائی کی طرح پیش کرتا ہے تاکہ انسان میں سے دیکھے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں، بالکل، اور اللہ کے قریب جائیں، بالکل نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا۔ آپ نے واقعی بڑی اچھی پیاری بات بتائی ہے، اور میں نے اس کو آج ہی سورہ، دیکھیں میں آج وہ سورہ کیا کہتے ہیں نور کا ترجمہ پڑھ رہی تھی، اور اس کی آیت نمبر 21 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، او the ones who آمنوا they believe، لا تتبعوا you all do not follow خطواتی footsteps الشیطان of شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو یقین رکھتے ہو، جو بلیور ہو، جو ایمان لائے ہو، فالو نہ کرو نا، نہ فٹ سٹیپس فالو کرو شیطان کے، کیونکہ جو بھی فالو کرے گا الشیطان ومن اینڈ ہو ایور یتبعو ہی فالوز خطواتی فٹ سٹیپس الشیطان فإنہ then indeed he یامرو he commands بالفحشاء of the outrageous deed والمنکر and what is wrong۔ تو وہ آپ کو فحش کی طرف ہی لے کے جائے گا، بری بات کی طرف اور بے حیائی کی طرف اور غلط بات کی طرف۔ تو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، کیونکہ اللہ نے ہماری نیچر میں بنایا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں قدرتی طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات ہے نا وہ جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ تو شیطان کیسے چاہے گا کہ ہم جنت میں جائیں؟ تو وہ جو 3 بیماریاں آپ نے بتائی ہیں وہ اگر ہمارے دل میں آ جائیں گی تو وہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہم کوشش بھی کر لیں۔ یہ باتیں پسند ہی نہیں ہیں، جب اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو وہ 3 باتیں واقعی نکلنی بہت ضروری ہیں۔ ہم اکثر سوچتے بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب میں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بہت عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں کسی بھائی کی ترقی کا سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائے اس کے پاس اتنا کیسے آ گیا اور میرے پاس اتنا کم کیوں ہے۔ جہاں وہ کیوں والی بات آ جاتی ہے، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا حسد، اسی کو حسد کہتے ہیں
صحیح بات ہے. اور پھر اور برائی دل میں رکھنا وہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ پھر آپ اس کا برا بھی چاہ رہے ہیں, پھر آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اس کو تو مطلب نہ ملے, اس کو بھی نہ ملے. مطلب ہوتا ہے کہ ہم اتنا برائی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم دعا کیا ہم اس کے لیے برا سوچنے لگتے ہیں کہ اپنی عبادت پہ غرور کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پا لیا اور ہم اللہ کے نزدیک ہو گئے, اور اپنے عبادت پہ غرور کرتے ہیں تو وہ تکبر ہو گیا. تکبر ہو جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. ہاں وہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, عاجزی پسند ہے. کیا پتہ یہ دل میں ہو کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ہاں ہمیں تو مل نہیں رہا, اور عروج آ جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے نزدیک ہو گئے, ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں. یہ غرور ہو کے ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم بہت سب سے اچھے ہیں. تو ہم جب اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے سچ جیسا سمجھنا. ہمیں اپنے دل پہ یہ غرور کا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب سے اچھے ہیں اور وہ دوسرا بندہ اچھا نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اچھا ہے اور کون, یہ ہمارا کام سوچنا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ بہت پیاری بات کی آپ نے. واقعی میں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ایور نوئنگ, اور وہی وائز ہے, وہی حکمت رکھتا ہے, وہی حکیم ہے اور وہی علیم ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے, اور وہ جاننے والا بھی اور وہ سننے والا بھی ہے, کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے. کہ اگر ہم یہ بھی سوچ لیں کہ پتہ نہیں میرا بھائی میرے لیے کیا یا میری بہن میرے لیے کیا سوچتی ہوگی, تو یہ بھی سوچنا غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کیا سوچتا ہے ہمارے بارے, اللہ کیا سوچتا ہے. تو اپنے دلوں کو صاف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دل کے اندر کا بھی حال جانتا ہے نا. تو جب وہ جانتا ہے تو ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کیا سوچتا ہے ہمارے بارے میں. تو وہ بغض بھی نکل جائے گا, وہ کینہ بھی نکل جائے گا, اور وہ تکبر بھی نکل جائے گا, اور ہم عاجزی اختیار کر لیں گے کہ یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, ہمارے دل سے بھی نکال دے کسی بھی بغض اور کینے کو. اور اگر بھائی کو عطا کیا یا بہن کو عطا کیا ہے تو اس کو بھی اور دے, اور اس پہ بھی کرم کر اور مجھ پہ بھی کرم کر. تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور قبول بھی کرنے والا ہے. چلیں آج یہاں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول کرے اور ہمارا بھی, اور آسانی کرے روزے میں بھی اور زندگی میں بھی, اور ہماری اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین.